शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलारी। डियर स्टूडेंट्स, आज 10वीं जमात का 8th लेसन जो कि गांधी दौर और आज़ादी की जिद्दोजहद का मुतालिया करेंगे। पहले ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेंगे बच्चों। गांधी डैश को पैदा हुए, यानी कि कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869। जलियांवाला बाग साना डैश के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुआ। रोल्ट एक्ट। अली ब्रदरान की क़ियादत डैश तहरीक बनाई। खिलाफत तहरीक। डैश ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना। 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के सदर डैश थे। जवाहरलाल नेहरू। डैश ने महद और कालाराम टेम्पल तहरीकें तश्कील दी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हिंद आजाद फौज की झांसी रेजिमेंट की निगहबानी डैश ने की। कैप्टन लक्ष्मी। गांधी जी ने डैश में नमक सत्याग्रह का इनेकाद किया। डांडी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक डैश में हुई। 1942। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा तुमने कुछ भी ना मालूम गांधी को भेजा और हम इस गांधी को दे रहे हैं? आंसर, जुनूबी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 3, 1920 ता 1947 के दरमियान के दौर को गांधीयाई दौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के ख्यालात और इनके जिद्दोजहद के फलसफियाना बुनियाद की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी जुनूबी अफ्रीका क्यों गए? दादा अब्दुल्ला और कंपनी की वकालत के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, तहरीक खिलाफत के रहनुमा कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? मोतीलाल नेहरू और C.R. दास। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि किसानों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके नतीजे में पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिस जिंदा जल गए। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान किस अंसर ने तनाजा खड़ा किया? अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलहदा राय दहिंदगान के हलकों का मुतालिबा किया, जिसके वजह से तनाजा खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बरतानवी हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने कौन से अखबारात शाये किए? हरिजन और यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ दो तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 1937 ईस्वी के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग को हुकूमत साजी से दूर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन क्यों मुकर्रर किया गया? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के असरात का मुतालिया करने के लिए मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान में गांधी जी के इब्तिदाई एहतजाज पर तबादला ख्याल करें। गुरु गोखले की हिदायत के मुताबिक गांधी जी ने तीसरे दर्जे के रेलवे कंपार्टमेंट में
پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ احمد آباد میں سابرمتی آشرم کا قیام کیا۔ گاندھی جی نے بہار کے چمپارن میں انڈیگو فصل سے مایوس کسانوں کے حق میں چمپارن تحریک شروع کی۔ انہوں نے احمد آباد کے مل کے مزدوروں کی حمایت میں تحریک شروع کی۔ زمینی ٹیکسوں کی مخالفت کے لیے گجرات کے کھیڑا نامی گاؤں میں کیا گیا احتجاج۔ ان تحریکوں میں گاندھی جی نے سچائی، عدم تشدد اور ستیہ گرہ کا آغاز کیا۔ انہوں نے عام لوگوں سے بھی بات چیت شروع کی۔ وہ ینگ انڈیا اور ہریجن جیسے رسائل یعنی کہ اخبارات، نیوز پیپرز اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 15، گاندھی جی کی جدوجہد آزادی کے قیمتی آلات کون سے تھے؟ ستیہ گرہ، اہمسا اور ہندو اور مسلمان کا اتحاد۔ پہلے ہم لوگ ستیہ گرہ کے متعلق جانیں گے بچوں۔ یہ گاندھی جی کے احتجاج کے بڑے طریقوں میں سے ایک ہے۔ ستیہ گرہ کا مطلب ہے سچ کی مانگ۔ یہ ایک اخلاقی ہتھیار ہے۔ یہ عدم تشدد پر مبنی ہے۔ اہمسا، یہ گاندھی جی کی جدوجہد کی بنیادی امنگ ہے۔ ہتھیاری اسلحہ کے استعمال کے خلاف اہمسا اور ستیہ گرہ کو کھڑا ہونا ہی ان کا اصول تھا۔ ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد، گاندھی جی نے جدوجہد آزادی کے دوران ہمیشہ ہندو اور مسلمان کے اتحاد کی حمایت کی۔ ان کا یقین تھا کہ بغیر مسلم ہندو اتحاد کے آزادی کو حاصل کرنا اور مستقبل میں ایک ریاست بن کر ابھرنا ناممکن تھا۔ گاندھی جی کا قول تھا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دو آنکھ ہیں۔ کوشچن نمبر 16، انگریزوں کی رولٹ ایکٹ نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کو تیز کر دیا۔ کیسے؟ رولٹ ایکٹ 1919 میں نافذ کیا گیا۔ یہ قانون ہندوستانی شہریوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس ایکٹ کے مطابق کسی بھی شخص کو بغیر کسی تحقیق اور سوچ وچار کے گرفتار کرنے اور اسے مجرم قرار دینے کا اختیار تھا۔ اس قانون نے لوگوں کے ملاقات کے حقوق چھین لیے۔ انگریز سرکار نے رولٹ ایکٹ کے خلاف ہونے والی تمام سرگرمیوں کو کچلنے کا ارادہ کیا۔ گاندھی جی نے 1919 میں 16 اپریل کو ایک عظیم ہڑتال بلائی۔ اس قانون کے مخالفت میں 13 اپریل 1919 کو پنجاب کے امرتسر کے جلیانوالہ باغ مقام میں بیساکھی تہوار کے موقع پر احتجاجی اجلاس منعقد ہوا۔ کوشچن نمبر 17، گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک کا اعلان جلیانوالہ باغ کے حادثے کا نتیجہ تھا۔ بحث کیجیے۔ رولٹ ایکٹ کا نفاذ برطانوی نے کیا تھا اور اس عمل کے ذریعے برطانویوں نے قوم پرستوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ گاندھی جی نے اس کی مخالفت کے لیے ستیہ گرہ سبھا کے نام سے ایک انجمن شروع کی۔ انگریزوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کو دبانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر فخرالدین اور ڈاکٹر ستیہ پال مختلف رہنماؤں کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا اور ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے لیے عوام جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے تھے۔ امرتسر کی فوجی جنرل ڈائر نے پرامن لوگوں پر فائرنگ کی۔ تقریباً 380 مظاہرین ہلاک، ہزاروں زخمی ہوئے۔ پنجاب میں فوجی حکمرانوں کا نفاذ کیا گیا۔ گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک کے آغاز کی وجہ یہ تھی۔ کوشچن نمبر 18، تحریک عدم تعاون کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ اسکول، کالج اور کورٹ وغیرہ کا انکار کرنا، 1919 کے ایکٹ کے مطابق ہونے والے علاقائی دفعات کے جلسوں کے لیے ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کرنا، ربندر ناتھ ٹیگور نے اپنا اعزاز واپس کر دیا، تمام سرکاری کاموں کا بائیکاٹ کرنا، تمام غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کرنا اور اسی طرح سے بہت سے قومی ادارے قائم کیے گئے
عورتیں بھی کانگریس کا ساتھ دینے لگی، غیر ملکی کپڑوں کو جلایا گیا، پرنس آف ویلس کی ہندوستانی آمد پروگرام کی مخالفت بھی کی گئی۔ تحریک عدم تعاون کی تمام قومی تحریکوں میں سب سے اہم تحریک ہے۔ بحث کیجیے۔ ایک اور بار سوال پڑھتی ہوں بچوں میں، تحریک عدم تعاون کی تمام قومی تحریکوں میں سے سب سے اہم تحریک مانی جاتی ہے۔ بحث کیجیے۔ اس تحریک نے کئی اہم مقاصد کو اپنائی تھی، لیکن چند خطرناک نتائج بھی بھگتنے پڑے۔ قومی جدوجہد عوامی جدوجہد میں بدل گئی۔ کانگریس نے انقلابی طرز کے تحریک سے دوچار ہوئی۔ ہندو مسلم اتحاد عارضی طور پر قائم ہوا۔ قومی جدوجہد شہریوں سے چھلانگ لگا کر قریوں تک جا پہنچی۔ چھوت چھات کا خاتمہ ہوا۔ عام جگہوں پر خواتین کا داخلہ۔ کوشچن نمبر 20، سول نافرمانی تحریک کی وجوہات بیان کریں۔ برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن مقرر کیا۔ کمیشن کو ہندوستانی حکومت ایکٹ 1919 کے اثرات کا مطالعہ کرنا تھا۔ کمیشن نے سائمن گو بیک کے نعروں کے ساتھ وسیع احتجاج کیا گیا۔ مختلف مقامات پر بند کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لالا لاجپت رائے کا انتقال اس وقت ہوا جب لاہور میں انگریزوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، اور اس ضمن میں موتی لال نہرو کو صدارت میں 1928 میں ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی۔ ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس مقام کے ساتھ ساتھ وقافی انتظام، اقلیتوں کے لیے علیحدہ رائے دہندگی کا علاقہ، انگریزی صوبوں کو لسانی بنیاد پر درجہ بندی۔ جواہر لال نہرو کی صدارت میں ہوئے کانگریس میں جدوجہد آزادی کا اولین مقصد پورنا سوراج کو مانا گیا، اور اس اجلاس نے انگریزوں کے خلاف اپنائی گئی سول نافرمانی تحریک کی مکمل آزادی گاندھی کی ذمہ دی گئی۔ کوشچن نمبر 21، ڈانڈی مارچ کے بارے میں لکھیے یا گاندھی جی کے اعلان کردہ نمک ستیہ گرہ کے اہم واقعات کی فہرست بنائیے۔ 2 مارچ 1930 کو 11 نکات پر مشتمل مانگوں کا ایک پرچہ وائسرائے کو لکھا۔ اگر سرکار اس کو نامنظور کرنے پر ٹیکس کو انکار کرنے اور سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی گاندھی جی نے کیا۔ وائسرائے نے 11 نکات کو نامنظور کیا۔ گاندھی جی نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ 12 مارچ 1930 کو سابرمتی آشرم سے نکل کر گجرات کی سرحد پر تقریباً 375 کلومیٹر کی دوری پر ڈانڈی کے ساحل تک 16 اپریل 1930 کو پہنچ کر نمک کی تیاری کی۔ گاندھی جی نے ٹیکس ادا کیے بغیر مٹھی بھر نمک پکڑ کر قانون توڑا جو انگریزوں نے نمک پر عائد کیا تھا۔ چرخا اس مارچ کے دوران چکر لگانے والا پہیہ زیادہ مشہور ہوا۔ نمک ستیہ گرہ میں ہزاروں افراد نے حصہ لیا۔ کوشچن نمبر 22، دوسری گول میز کانفرنس کے نتائج کیا تھے؟ امبیڈکر نے اچھوتوں کے لیے ایک سپریٹ الیکٹورل حلقے کے لیے دباؤ ڈالا۔ گاندھی جی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان نظریاتی فرق پیدا ہوا۔ دوسری گول میز کانفرنس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ برطانوی حکومت نے اچھوتوں کے لیے سپریٹ الیکٹورل حلقہ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ 1932 میں فرقہ وارانہ ایوارڈ کا نفاذ اور مہاتما گاندھی نے اس کی مخالفت کی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی وجوہات کیا تھے؟ اسٹریٹفورڈ کرپس کمیشن نے
हिंदुस्तानियों के सामने कुछ तजावीज पेश किए। बच्चों मैं एक और बार यहाँ पर सवाल पढ़ती हूँ। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के वजूहात क्या थे? स्टैटफोर्ड क्रिप्स कमीशन ने हिंदुस्तानियों के सामने कुछ तजावीज पेश किए। हिंदुस्तान को डोमिनियन रियासत का दर्जा देना और इस मकसद को पूरा करने के लिए दस्तूर साज असेंबली तश्कील करना और नए दस्तूर में हिंदुस्तानियों को शामिल होने या दस्तूरी यूनियन से अलग रहने के इख्तियारात जैसे तजावीज़ात पेश किए गए। कांग्रेस ने इन तजावीज़ की मुखालिफत की। कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का मुतालिबा किया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का मुतालिबा किया। गांधी ने हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा दिया। इसके नतीजे में गांधी जी और कांग्रेस के दिगर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आजादी में जयप्रकाश नारायण का किरदार बयान करें। जयप्रकाश नारायण ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को एक क़ियादत फराहम की। वो कांग्रेस के सोशलिस्ट विंग के रहनुमा थे। इनके हामी इनकलाबी कामों में मसरूफ थे। इन्होंने फैक्ट्री के मजदूरों को तरबियत दी। इन्होंने रकम जमा की। इन्होंने हिंदुस्तान को इसकी मुश्किल वक्त में उम्मीद फराहम की। क्वेश्चन नंबर 25, किसानों और मजदूरों के जेर एहतमाम होने वाले एहतजाज कौमी जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं। बहस कीजिए। किसानों की तहरीक पहले पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद मजदूरों की तहरीक। किसानों की तहरीक। बरतानवी दौरे हुकूमत में किसानों ने जमींदारों और बागात के यूरोपीय मालिकान के खिलाफ बगावत की। इन्होंने नील की फसल की मुखालिफत की। वो जमीन के लगान के खिलाफ एहतजाज किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौमी जिद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर किसानों की तहरीक को मुंजिम करने की कोशिश की। चंपारण की सरगर्मियों में गांधी जी का असर नजर आता था। साबिका अफराद ने खुद को मुंजिम किया और एहतजाज किया। किसानों के मसाइल तहरीक अदम ताउन और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से वाबस्ता हो गए। अब पढ़ते हैं बच्चों मजदूरों की तहरीक। कलकत्ता में मजदूरों की तहरीक का आगाज हुआ। पटसन, पार्चाबाफी और रेलवे के सन्नतों में लोग अपने, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों, लोग अपने हुकूक की खातिर मुंजिम होने लगे। रेलवे पोर्ट्स ने रेलवे स्टेशनों पर धरना दिया। इन्होंने बरतानी अफसरान के खिलाफ नारे लगाए। कलकत्ता में प्रोटेस्ट यूनियन ऑफ कलकत्ता और बॉम्बे टेक्सटाइल मजदूरों ने कौमी बेदारी पैदा की। कलकत्ता में प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कलकत्ता और बॉम्बे टेक्सटाइल मजदूरों ने कौमी बेदारी पैदा की। मद्रास में एक लेबर यूनियन की बुनियाद रखी गई। बहुत से कारखानों की अंजुमनें शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरतानवी इंतजामिया के दौर में टैक्स और जंगलात के पॉलिसियां कबायली बगावतों की वजूहात थे कैसे? सांतला, कोला और मुंडा की बगावतें अहम हैं। हलगली बेड़ा कर्नाटक की बगावत एक और काबिल जिक्र बगावत है। सांतला कबीले के लोग बंगाल, ओडिशा रियासतों के पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं। मुस्तकिल जमींदारी निजाम की निफाज से ये लोग बेजमीन हो गए। जमींदार, साहूकार और कंपनी हुकूमत ने इस कबीले को इस्तेहसाल कर रहे थे। परेशान सांतला खुफिया तौर पर मिले और जमींदारों और साहूकार को लूटने का फैसला किया।
قبائلی عوام نے اپنے دشمنوں کو قتل کر دیا. خوفزدہ ساہوکار اور زمیندار ان علاقوں سے فرار ہو گئے. اس طرح سنتلا کی بغاوت کا خاتمہ ہو گیا. تحریک آزادی میں سبھاش چندر بوس کے اہم کارنامے بیان کیجیے. انہوں نے انڈین سول سروس ICS کے امتحان میں 4واں رینک حاصل کیا تھا. انہوں نے برطانوی خدمات کے تحت یہ باوقار عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قومی جدوجہد آزادی کا حصہ بن گئے. وہ نیتا جی کے نام سے مقبول ہوئے. وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ہری پور سیشن کے صدر بنے. سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے. سبھاش چندر بوس کو گرفتار کیا گیا اور گھر میں نظر بند کی گئی اور وہاں سے وہ فرار ہو کر جرمنی پہنچ گئے. انہوں نے آزاد ہند ریڈیو پر اپنی تقریریں ہندوستانیوں کو نشر کیے. بوس نے جاپان میں راس بہاری بوس کے ساتھ ہاتھ ملایا. راس بہاری بوس نے جاپان کے ٹوکیو میں انڈیا انڈیپینڈنس لیگ کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے اس کا نام آزاد ہند فوج رکھا INA. بوس نے اس موقع پر دہلی چلو کا نعرہ دیا. اس نے کہا مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. سبھاش چندر بوس نے رنگون ہوتے ہوئے دہلی کو فتح کرنے کی فوج حکمت عملی کی تھی اور سبھاش چندر بوس ہوائی جہاز حادثے میں ہلاک ہو گئے. تحریک آزادی میں BR امبیڈکر کے اہم کارنامے بیان کیجیے. انہوں نے ہندوستان کا تصور نہ صرف ایک سیاسی وجود بلکہ ایک پورے نظام کے طور پر متعارف کرایا. انہوں نے ذات پات کے نظام کا مطالعہ کیا اور اسے تباہ کرنے کی حکمت عملی واضح کی. انہوں نے طبقاتی نظام کا گہرا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے ختم کرنا چاہیے. انہوں نے مہر ٹینک اور کالارام مندر کی تحریکوں کا اہتمام کیا. انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی. امبیڈکر اچھوتوں کے لیے علیحدہ رائے دہندگان کے حلقوں کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر امبیڈکر نے کبھی انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار نہیں کی. انہوں نے بہشکرت ہتکرنی سبھا اور سوتنتر کارمکا پارٹی کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر BR امبیڈکر کو مسودہ ساز کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا. انہوں نے آئین میں مساوات کی وکالت کی. آئین میں چھوت چھات کے خلاف قانونی ضمانت فراہم کی. انہوں نے فائنلی ان کو بھارت رتن سے بھی نوازا گیا. کوشچن 30 نہرو نے بطور وزیر اعظم ملک کو کیا کیا تحفے دیے سمجھائیے. انہیں صنعت کاری اور جدید ہندوستان کے معمار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ریاستوں کی زبان پر مبنی تنظیم نو پالیسی کا نفاذ. ان کا خیال تھا کہ صرف مکمل صنعت کاری ہی ترقی لا سکتی ہے. انہوں نے 5 سالہ منصوبے کے ذریعے ہندوستان کو ترقی دینے کی کوشش کی. انہوں نے 5 سالہ منصوبوں کے ذریعے بنیادی ڈھانچہ اور بھاری صنعتوں کو ترقی دینے کی کوشش کیے گئے اور انہیں HJ بابا کی قیادت میں جوہری توانائی کی بنیاد رکھی. انہوں نے ناوابستہ تحریک کی وکالت کی. پنچشیل اصولوں پر چین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور 1964 میں انتقال کر گئے. محمد علی جناح کے کارناموں کو بیان کریں. محمد علی جناح نے 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی. دادا بھائی نوروجی کے
نجی سیکریٹری کے طور پر کام کیا گیا۔ انہوں نے اپنے خلاف قانونی چارہ جوئی میں تلک کے حق میں بحث کی۔ انہوں نے ہوم رول لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے حق میں بحث کی۔ گول میز کانفرنسوں میں انہوں نے خود کو قوم پرست مسلمان قرار دیا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی جب مسلم لیگ اور کانگریس حکومت بنانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے آزاد پاکستان کے قیام کے لیے اپنا دباؤ بڑھایا یہاں پر، اور وہ اعلان آزادی کے دوران پاکستان بنانے میں کامیاب رہے۔ کوشچن نمبر 32، تقسیم ہند پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جدوجہد آزادی کے تمام دور میں کانگریس نے متحد ہندوستان کی حمایت کی۔ محمد علی جناح آزاد پاکستان کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ مسلم لیگ جناح کے لاہور اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بنا سکتے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی اور اس نے ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک کابینہ کمیٹی بھیجی جس میں ہندوستان کو خود حکمرانی کے حقوق دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی شکل کے لیے سفارش کی۔ آئین سازی کے لیے دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کی تجویز بھی دی۔ مسلم لیگ نے براہ راست ایکشن ڈے کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ نے دستور ساز اسمبلی میں شرکت نہیں کی۔ اس موقع پر برطانوی حکومت نے اختیارات کی جلد منتقلی کا اعلان بھی کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔